الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأراضين، المهدي المنتظر، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم إلى قيام يوم الدين. صلاة. وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صلاة. خداوند تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور تمہارا پالنے والا یہ کہتا ہے، تم مجھے پکارو میں تمہارا جواب دوں گا، اور وہ لوگ جو تکبر کے عالم میں میری عبادت سے روگردانی کرتے ہیں وہ عنقریب جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ماہ رمضان کی مجالس کا موضوع دعا ہے، اور فی الحال جہاں تک ہم اس موضوع کو لے جا سکے وہ موضوع ہے کہ دعا کرنے والے میں کیا خصوصیات ایسی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے، یا بالفاظ دیگر دعا کرنے والا ان افراد میں سے نہیں ہونا چاہیے۔ اب تک چند چیزیں بیان ہوئیں، ان میں سے ایک چیز کی جانب کل روشنی ڈالی گئی تھی کہ جس میں یہ بھی عرض ہوا کہ دعا کا تعلق معاشرے سے بھی ہے، اقتصادیات سے بھی ہے، اور حتیٰ دوسروں کے حق سے بھی ہے۔ اور ایک مثال یہ دی گئی کہ بعض دفعہ ممکن ہے کہ ہم جس گھر میں غسل یا وضو یا نماز انجام دیتے ہوں، بظاہر ہم یہ سمجھتے ہوں کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، پچھلے کئی سالوں سے نماز اور روزہ کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نہ ہماری نماز ہوئی اس گھر میں نہ روزہ ہوا۔ کیوں؟ کہ ہمارا غسل اور وضو صحیح نہیں تھا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ پتہ چلا کہ ہم نے اپنی بہنوں کا حق مارا ہے، اور ہم سے پہلے والوں نے اپنی بہنوں کا، اور ان سے پہلے والوں نے اپنی بہنوں کا۔ ایسے مکانات کہ جو ایک طویل مدت پہلے بنے، ان کی تعداد شاید اگر پرسنٹیج کے اعتبار سے بیان کیا جائے تو شاید اگر کم بھی بیان کی جائے تو بھی شاید 95% مکان ایسے ہی ہیں کہ جو کئی سال سے 150 سال سے چل رہے ہیں، اکثر شاید ایسے ہی مکان ہیں کہ جن میں لوگوں کا حق مارا گیا ہے۔ ایک چیز یاد رہے کہ ہم دنیا میں خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ واپس جانا ہے۔ مادی طور پہ یہ ہاتھ ہمارا خالی ہوگا، لیکن اسی دنیا سے ہم بعض دفعہ جنت کی چابیاں لے کے جاتے ہیں، اور بعض دفعہ جہنم کے دروازے کھولنے کے لیے جہنم کی چابیاں لے کے جاتے ہیں جو نظر نہیں آتی، لیکن وہ چابیاں ہم نے اسی دنیا میں خود اپنے اعمال کے ذریعے سے حاصل کی ہوتی ہیں، کسی نے ہمیں زبردستی نہیں دی ہوتی۔
ہمیں اول و آخر دنیا سے خالی ہاتھ جانا ہے. جو ہم نے کمایا، جو ہم نے اس دنیا میں حاصل کیا، وہ یہاں چھوڑ کے جانا ہے. اب یہ اور بات ہے کہ وہ مال جو خدا نے ہمیں دیا اس کے ذریعے سے ہم جنت لیتے ہیں یا جہنم لیتے ہیں. انسان پناہ مانگے اس گھر سے کہ جس گھر میں نہ غسل ہو سکے، نہ وضو ہو سکے، نہ نماز ہو سکے. اپنی بہنوں کا حق ادا کرے، اپنے عزیز رشتہ داروں کا حق ادا کریں. ایسا نہ ہو کہ یہ گھر جو ہم حاصل کریں کچھ دن رہیں، اس کے بعد دوسروں کے پاس چلا جائے، لیکن سزا اس کی ہمیں بھگتنا پڑے. اسی طریقے سے وہ لوگ کہ جن کے پاس کچھ ملکیت ہے، وہ بھی دنیا سے خالی ہاتھ جائیں گے. لہذا جو نیک کام کرنے ہیں وہ اسی وقت انجام دیں، اور جس نقطے کی طرف ان کو لے کے آنا ہے وہ یہ کہ اپنی لڑکیوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے معین کریں اور ان کو بتا کے جائیں کہ تمہارا یہ حق ہے. معین کریں تو مراد یہ نہیں کہ تھوڑا سا ان کے نام کر دیا، نہیں. جو ان کا حق بنتا ہے بے شک انسان زندگی میں نہ دے. بعض جگہ یہ سوال ہوا کہ بچے ہمارے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارا حق ابھی دے دیں، اور بعض والدین کہ ظاہر ایسے بچے کے جو کہیں کہ ہمارا حق ہمیں دے دیں تو کم سے کم 30 سال کے 25 سال کے تو ہوں گے. ان کے والدین بھی ظاہر ہے کم سے کم 50-60 سال کے ہوتے ہیں. سوچتے ہیں آخر وقت ہے، چلو جو اللہ نے ہم پہ واجب قرار دیا ہے وہ دے دیں. تو پہلی چیز عرض یہ ہے کہ اگر بچے اپنی جگہ سیٹ ہیں تو والدین کے اوپر کچھ واجب نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے. یہ جو ارث یعنی میراث کے تقسیم ہونے کا سلسلہ ہے کب ہوگا؟ کہ جب یہ مریں گے. اگر کوئی ہم سے کہے، مثلا ہم میں سے کسی کی اولاد کہے کہ ہمیں دے دو کچھ، تو اگر ان کے پاس کھانے پینے کو رہنے کو نہیں ہے تو ہم پہ واجب ہے کہ ان کو دیں. کس حد تک؟ اس حد تک کہ ان کی مشکل حل ہو جائے. لیکن اگر سب کے سب سیٹ ہو چکے ہیں، اب وہ یہ کہیں کہ یہ ہمیں ہمارا حق دے دیں، تو کوئی حق نہیں ہے. اب صرف اس کا جواب یہ ہے کہ جب ہم مریں گے تو اس وقت حق ملے گا. لہٰذا اگر کسی کی بیٹیاں سیٹ ہیں، بیٹے سیٹ ہیں، بے شک اگر وہ دینا نہ چاہیں یہ ان کی مرضی ہے، دینا چاہیں یا نہ دینا چاہیں ابھی، لیکن کم از کم ایک ایسا سلسلہ کر کے ضرور جائیں کہ چند بزرگان کو، اپنے دوست احباب کو، عزیز و قارب کو اس چیز کے اوپر معین کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ لڑکے ان کی بیٹیوں کا حق مار لیں. اس کام میں دونوں کا بھلا ہے، لڑکوں کا بھی بھلا ہے، لڑکیوں کا بھی بھلا ہے. لڑکیوں کا بھلا یہ ہے کہ ان کو بھی ایک چیز مل جائے گی، لڑکوں کا بھلا یہ ہے کم سے کم نماز روزہ تو صحیح ہو جائے گا. کیونکہ اگر کوئی گھر ایسا ہے کہ جس میں ہماری بیٹیوں کا حق مار لیا گیا تو سب سے پہلا نقصان ان لڑکوں کا یہ ہے کہ اس میں ان کی نماز روزے نہیں ہوں گے صحیح. ایک سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ اگر یہ سب کچھ تقسیم ہونے لگا تو بچے گا کیا؟ کچھ نہیں بچے گا. جس طرح ہم نے صفر سے کام شروع کیا، ہم سے مراد نہ میں کوئی بزنس مین ہوں، مثال کے طور پہ ایک بزنس مین ہی کہہ سکتا ہے، جس طرح میں نے ایک صفر سے کام شروع کیا اور آج ایک ملٹی ملینر یا بلینر ہوں. ممکن ہے کہ یہ چیز تقسیم ہونے کے بعد تمہیں کروڑ پتی سے لکھ پتی کر دے، اور جب تم اسی کو تقسیم کرو گے تمہاری اولادیں لکھ پتی سے 1000 پتی ہو جائیں گی. اور یہ بھی ممکن ہے کہ اگر تم میں گٹس ہیں، تم جب میں صفر سے لکھ پتی یا ارب پتی ہو سکتا ہوں تو تم بھی کروڑ پتی سے ارب پتی ہو سکتے ہو، لکھ پتی سے ارب پتی ہو سکتے ہو. یہ ذہن میں بٹھا لینا کہ اگر یہ تقسیم ہوتا چلا گیا تو آخر میں کیا بچے گا؟ کہ آخر 10 نسلیں کیا انہوں نے قسم کھا لی ہے ان میں سے کوئی کام نہیں کرے گا؟ یہ شیطانی خیال ہے. عام طور پہ آپ دیکھیں ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ 1000 گز کا گھر اگر تقسیم ہو گیا، آج 4 میں تقسیم ہوگا، صحیح ہے 4 آدمی کو، ان 4 کے پھر 4 ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ان 4 کے 4 ہوں گے، پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، قصہ ختم ہو جائے گا. بالآخر یہ بھی تو کمائیں گے کبھی، یہ بھی تو کچھ کریں گے کہ ایسی گھر کے اوپر پوری آگے نسلیں چلیں گی ساری. یہ شیطانی خیال ہے. ہمیں اپنا وظیفہ انجام دینا ہے کہ جو ہمارے اوپر واجب ہے، کہ اگر ہم میں سے کسی کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے، جو ہمارا حصہ ہے وہ ہم لیں، جو بہنوں کا حصہ ہے وہ بہنوں کو دیں. یہ لڑکیوں کے بارے میں زیادہ تاکید اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ اس کے ذریعے سے بھائیوں کی نماز روزے سب خراب ہو جاتے ہیں اور لڑکیوں کو بھی نقصان ہوتا ہے. لہٰذا ماں باپ اپنی بیٹیوں کو اس حد تک بیدار کریں. اب یہ اور بات ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ لڑکیوں کو سب کچھ ان کے ہاتھ میں ابھی دے دیا جائے
اور نہ یہ ضروری ہے کہ اس وقت لڑکوں کے ہاتھ میں دے دیا جائے. بھئی ہم رہ رہے ہیں, تمہیں پڑھا دیا لکھا دیا, شادیاں کر دی, لڑکوں کو پڑھا دیا لکھا دیا, سب سیٹ ہیں. اب اگر ہمارے پاس کروڑوں ہوں یا اربوں ہوں, تم لوگ سب سیٹ ہو, اور جب مریں گے اس کے بعد کی دیکھی جائے گی بعد میں. یہ اگر چیز حل ہو جائے تو شاید لڑکیوں کے لیے بھی بہتر ہو, نہ کہ بلکہ شاید بلکہ حقیقت یہ ہے کہ لڑکیوں کے لیے بھی اس میں بہتری ہے اور لڑکوں کے لیے بہتری ہے. اور سب سے بڑھ کے یہ کہ دونوں کی زندگیاں دین اور دنیا کے اعتبار سے خوشحال گزریں گی. صلوات پڑھیں پر محمد والے. وہ لوگ جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ان میں سے ایک گروہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کرنے والے. روایتوں میں بیان ہوا ان تترکوا امر بالمعروف ونہی عن المنکر فیولی اشرارکم ثم تدعوا فلا یستجاب. اگر تم امر بالمعروف چھوڑو گے, نہی عن المنکر کو ترک کرو گے, تو تم پہ تمہاری قوم کے اشرار یعنی بدکردار لوگ, شریر لوگ, فتنہ کرنے والے لوگ مسلط ہو جائیں گے. پھر تم دعائیں مانگو گے اور دعائیں قبول نہیں ہوں گی. امر بالمعروف کو اس حد تک تو ہم زبان پہ جاری کرتے ہیں کہ پہلا نماز, دوسرا روزہ, تیسرا حج, چوتھا زکوٰۃ, پانچواں خم, چھٹا جہاد. پھر امر بالمعروف نہی عن المنکر, تبرہ تولا, یہ سب ہم بیان کرتے ہیں. امر بالمعروف نہی عن المنکر جو ہے فقط زبان تک ہے. امر بالمعروف کیا ہے؟ یعنی اچھائی کی طرف دعوت دینا. نہی عن المنکر کیا چیز ہے؟ یعنی برائی سے روکنا. اس سے بہتر کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ آخر زمانے کی جو خصوصیت بیان ہوئی وہ یہ کہ معروف منکر ہو جائے گا اور منکر معروف ہو جائے گا. یعنی اچھائی کو برائی سمجھا جائے گا اور برائی کو اچھائی سمجھا جائے گا. یہ آخر زمانے کی خصوصیت ہے. یعنی ظہور امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے برائی اچھائی میں اور اچھائی برائی میں بدل جائے گی, بلکہ امر بالمنکر ہوگا اور نہی عن المعروف ہوگا. یعنی اچھائی سے روکا جائے گا, برائیوں کی طرف دعوت دی جائے گی. یہ اس وقت عام ہوتا جا رہا ہے. آپ کو تعجب ہوگا, بعض جگہ بعض خواتین نے, لڑکیاں ہیں, دین کی طرف قدم آگے بڑھائے. آپ جانتے ہیں کتنی مشکل میں گرفتار ہو جاتی ہیں بعض بچیاں. ان بچیوں کا ساتھ خود ہمیں دینا ہے. ممکن ہے کہ اگر ہمارے گھروں میں بچیاں نکل آئیں, ہم آج تک مذہبی نہیں تھے, کم سے کم ہمیں سوچنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں تیری طرف راغب نہیں تھا, لیکن میرے بچے بچیاں تیری طرف راغب ہیں. انسان شکر کرے. آپ کو تعجب ہوگا کہ ایسی لڑکیاں اس وقت ہمارے یہاں موجود ہیں جو پردہ کرنا چاہتی ہیں اور والدین روکتے ہیں. کبھی باپ سامنے کھڑا ہوتا ہے کہ دیکھو اس طرح تو عمر زیادہ لگتی ہے, چہرہ اچھا نہیں لگتا, تمہارے بال ذرا کھلے کھلے اچھے لگتے ہیں. اب ظاہر ہے چادر ٹائٹ ہو جائے تو وہ حسن نظر نہیں آئے گا, اور جب وہ حسن نظر نہیں آئے گا تو ظاہر ہے اتنا اٹریکشن نہیں ہے. جب اٹریکشن نہیں ہے ممکن ہے رشتے نہ آئے. یہ شیطانی خیال ہے. کیا جتنی بے پردہ لڑکیاں ہیں سب کے نصیب کھل گئے اور جتنی با پردہ لڑکیاں سب برباد ہو گئیں؟ شیطانی خیال ہے ٹوٹا. بلکہ باپ اور ماں کو چاہیے فخر کریں کہ ہم نے ان کو اچھی بات نہیں بتائی لیکن پھر بھی اچھی بات پہ عمل کر رہے ہیں. یا اللہ تیرا شکر ہے, ہم ان کا تربیت کا حق ادا نہیں کر سکے لیکن الحمدللہ پھر بھی اچھے اٹھ گئے. ان کا ساتھ دیں. بلکہ نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ بعض لڑکیوں نے خود یہ مسائل پوچھے کہ ہمارے خاندانوں میں شادی ہوتی ہے, مکس گیدرنگ ہوتی ہے, ڈانس ہوتا ہے, ہم کیا کریں؟ نہ جائیں تو کہاں رکیں اس دن؟ سوچ سکتے ہیں 17 سال کی لڑکی, 18 سال کی لڑکی پردہ کرنا چاہ رہی ہے, رقص اور موسیقی سے بچنا چاہ رہی ہے, بے حیائی سے بچنا چاہ رہی ہے, مکس گیدرنگ سے بچنا چاہ رہی ہے. ماں باپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو جائیں گے, تمہیں چھوڑ بھی نہیں سکتے ہو, تمہیں لے کے جائیں گے. اور لے کے بھی جائیں گے صورت میں کہ ہم ڈرامہ نہیں بننا چاہتے کہ تم سر پہ اسکارف پہنو. ہم ڈرامہ نہیں بننا چاہتے, ہم توہین نہیں چاہتے. ایک صاحب کے بقول کے ایک دفعہ, اور عجب جیسے کہا جائے اتفاقیہ سی چیز ہو سکتی ہے, کہ میں ایک بک اسٹال پہ کھڑا تھا اور بچے نے کہا کہ اپنے والد سے کہ مجھے نہج البلاغہ لے دیں. نہج البلاغہ کتنے کی؟ 150 روپے کی یا 70 روپے کی؟ زیادہ سے زیادہ ہوگی 200 روپے کی. شکر کرنا چاہیے کہ بچہ نہج البلاغہ کی طرف ہاتھ بڑھا رہا ہے. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اس نے نہج البلاغہ کے احترام کو جانا. ممکن خرید لینا پڑ سکے, لیکن یہ ذہن میں نہج البلاغہ کا احترام, اس کے بک شیلف میں نہج البلاغہ کا وجود خود ایک اللہ کا شکر ادا کرنے کی جگہ ہے. تو والد نے کہا نہیں بیٹا یہ مہنگی ہے, اس وقت نہیں لے سکتے. خیر
وہ صاحب بیان کرتے ہیں تھوڑی دیر میں یہ پوری فیملی کہاں پہ گئی؟ میک ڈونلڈ میں گئی اور سب نے کھانا کھایا. کتنے کا کھانا کھایا ہوگا؟ ایک نہج البلاغہ کے برابر ایک برگر. باپ بجائے یہ کہ ایسا نہیں تھا اس وقت ان کا پیسے نہیں ہو، جس کے پاس 200 روپے ایک برگر کے ہو سکتے ہیں، اور بعض جگہ مذاق میں کہتے ہیں پورے کراچی میں چھوٹے سائز کا اتنا سا بن ڈھونڈنے نہیں ملے گا، ملے گا تو کہاں ملے گا؟ وہاں ملے گا، جس کے لیے لوگ 170 روپے دے دیتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا لنچ کیا وہاں پر، چلے گئے، چلے کوئی کھاتا ہے اپنے کھائے. لیکن یہ کیا ہوا کہ 8-9 آدمیوں نے 170 یا 180 یا 200 کا کھانا کھایا، اس کے لیے پیسے تھے. اب ظاہر راستے میں گاڑی خراب ہوتی تو اس کے لیے بھی پیسے ہوتے، لیکن اگر نہیں تھے تو کس کے لیے نہیں تھے؟ یا توضیح المسائل کے لیے نہیں ہے، یا قرآن کے لیے، یا نہج البلاغہ کے لیے نہیں ہے، یا صحیفہ سجادیہ کے لیے نہیں ہے. بالآخر اگر نہیں ہے تو کس کے لیے نہیں ہے؟ کسی دینی کتاب کے لیے نہیں ہے. یہ امر بالمعروف کسی نے اگر ختم کیا تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. نہیں علی المنکر کو اگر اس نے چھوڑا دعا قبول نہیں ہوتی. اب یہاں تو عالم یہاں تک ہو چکا ہے کہ امر بالمنکر ہو رہا ہے، یعنی گناہ کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، اور اچھائی سے روکنے کا حکم دیا جا رہا ہے. نہیں علی المنکر ہو رہا ہے، اچھائی سے روکا جا رہا ہے. تو اب کیا ہوگا؟ اب تو سوچ لینا چاہیے کہ جب روایت میں وعدہ ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑنا، اگر تم نے چھوڑا تو تم پہ اشرار مسلط ہو جائیں گے. یہاں تو چھوڑنے کی بات نہیں ہے بلکہ اس سے آگے نکل چکے ہیں ہم. یہ اشرار جو ہیں یہ نہ سمجھے کہ ان کے ہاتھ میں تازیانہ ہوگا، ماریں گے، غلہ ان کے ہاتھ میں ہوگا. ہمارے ذہن میں شر فقط یہی ہے، جیسا کل ہم نے بیان کیا کہ ظالم حاکم ہمارے ذہن میں یہی آتا ہے کہ ہاتھ میں اس کے کھنٹر ہوگا، لوگوں کو مار رہا ہوگا اور گھوڑوں پہ. یہ نہیں ہے. ظالم حاکم کے لیے اتنا کافی ہے کہ ایک شخص ایک اسپتال میں کئی دن سے تڑپ رہا ہے، ایک پین کلر انجیکشن نہیں ہے اس کے پاس، ہاتھ اس کا معمولی سا ٹوٹا، ہاتھ کاٹنے کی نوبت آ گئی. یہ ظالم حاکم ہے، صحیح معنی میں یہ ڈاکٹر نہیں تھا. یہ آپ کو تعجب ہوگا، بعض جگہ ایسے کیسز ہوئے گاؤں دیہاتوں میں، ہلکی سی چوٹ آئی، بعد میں ہاتھ کٹا. کیا ہوا؟ پتا چلا کہ جی ایسا سلسلہ کر دیا کہ پلاسٹر باندھ دیا، اندر چوٹ بھی تھی، پلاسٹر اپنی جگہ، وہ ہڈی جوڑنے کے لیے پلاسٹر لگا، اندر سیپٹک ہوتا چلا گیا. کھولنے گئے تو ہمیشہ کہا ابھی یہ تاریخ نہیں ہے، ابھی تمہارا اپائنٹمنٹ نہیں آتا، ہاتھ توڑ گیا. یہ بھی ظالم حاکم ہے. یہ جو ہمارے اوپر اشرار مسلط ہوں گے، نہ سوچیں کہ ان کے ہاتھ میں ہنٹر ہوں گے اور ماریں گے. اشرار یہی ہیں کہ وہ ہماری اولادوں کو بگاڑیں گے، ہمیں بگاڑیں گے، معاشرے کو بگاڑیں گے، ظلم عام ہو جائے گا، گناہ عام ہو جائے گا، خدا رسول ائمہ کی مخالفت ہوگی، خدا رسول اور ائمہ کا پیغام ہماری اولادوں کے لیے سننا مشکل ہو جائے گا، دشمنوں کا پیغام سننا آسان ہو جائے گا. اس سے بڑھ کے کوئی شر نہیں ہے. جہاں تک ہمیں یاد پڑتا ہے کہ شام کی مجلس میں یا جو مغرب سے پہلے درس ہوتا ہے وہاں پہ بیان ہوا، اگر ہو چکا دوبارہ بیان ہو، اولادیں ہمارا کہنا مانتی ہیں، صرف اتنا بگڑتی ہیں کہ جتنا ہم بگاڑنا چاہتے ہیں یا جتنے بگڑنے کی ہم اجازت دیتے ہیں. اگر کسی کی اولاد، مثال کے طور پہ ہم بیٹیوں کو ایجوکیشن میں اگر پڑھا رہے ہیں تو ہماری اجازت سے پڑھ رہی ہے، خود کوئی نہیں جاتی بچی. اب اگر وہ پڑھ رہی ہے صحیح ہے، اگر وہ اس کے لڑکوں سے بہت زیادہ ملنا جھلنا ہو گیا، گھر تک وہ جب آئیں گے جب ہم اجازت دیں گے. اگلا مرحلہ آتا ہے، کہا جاتا ہے بھئی یہ بچی ہماری جا رہی ہے، کہاں جا رہی ہے؟ پتہ چلا کلاس فیلو لینے آئے، بالکل بہن بھائی کی طرح ہیں، گروپ ڈسکشن ہو رہا ہے، کمبائنڈ اسٹڈی ہو رہی ہے. یہ کمبائنڈ اسٹڈی کی اجازت کس نے دی؟ ہم نے اجازت دی ہے. وہ ہو رہا ہے اتنا. اگر ہم نے گانا بجانے کی اجازت دی ہے شادی میں تو گانا بجانا ہی ہو رہا ہے. کبھی دیکھا ہے کہ عام طور پہ وہ فیملیز کے جہاں شادیوں میں گانا بجانا ہوتا ہے تو کھلی جگہ پہ گلی میں کوئی لڑکی ڈانس کرتی ہے؟ کوئی نہیں کرتی. کیوں نہیں کرتی؟ اسے پتا ہے اگر کیا تو جتنے بالآخر بھائی ہیں، چچا ہیں، بزرگان ہیں، ناراض ہوں گے. کس پہ ناراض ہوں گے؟ ڈانس پہ ناراض ہوں گے. گانا گاتی ہے، کیوں گاتی ہے؟ وہ پتا ہے کہ اس کی اجازت ہے. لہذا چاہے لڑکیاں ہوں چاہے لڑکے ہوں، 20 سے 25 سال تک تو کہا جا سکتا ہے کہ ماں باپ کے اختیار میں کم از کم ہمارے معاشرے میں ضرور ہے. اور کچھ حد تک اس سے زیادہ عمر کے لڑکے بھی
اگر یورپ یا امریکہ میں نہ ہو تو انڈیا پاکستان میں تو بالآخر مجبوری کے عالم میں ہی صحیح ماں باپ کے کنٹرول میں ضرور ہے. اب یہ اور بات ہے کتنی ہم اجازت دیتے ہیں کتنی اجازت نہیں دیتے. ایک زمانہ تھا کہ فلمیں شاید کوئی سالوں میں دیکھتا تھا, پھر VCR آ گیا تو پتہ چلا باپ اور بھائی اور ماں اور بیٹے سب مل کے دیکھ رہے ہیں, باپ اور بیٹی دیکھ رہے ہیں. اب اس میں سین آیا تو ایک چیز مشہور ہو گئی زبردستی کی, جبکہ کوئی فقہی مسئلہ وہ نہیں ہے کہ جیسی وہ سین آئے تو اس کو زیادہ فارورڈ کر دیا جائے. فرض کیا وہ سین جو تھوڑا ہلکے ہلکے دیکھتے وہ ذرا تیز دیکھ لیا کوئک کر کے. پتہ چلا کہ اس کو اسٹاپ کر کے اگر فارورڈ کیا تو زیادہ آگے چلا گیا. پتہ چلا پھر اس کو اسٹاپ کر کے دوبارہ ریوائنڈ کیا اور پھر دوبارہ وہ سین نظر آ گیا. پتہ چلا وہ سین جو ایک دفعہ نظر آتا وہ 3 دفعہ دکھا دیا. وہ اسی چکر میں آگے پیچھے ہونے میں یا کوئک کرنے میں ذرا سا تیز ہو گیا. یہ سوچنا کہ اس میں سین کوئی ایسا نہیں ہے یہ تو دیکھ سکتے ہیں, یہ غلط فہمی ہے. چاہے کوئی سین بالکل کھلا ہو عریانیت کے ساتھ ہو, چاہے کوئی سایہ دکھایا جائے, چاہے کوئی خاص آواز دکھائی جائے, چاہے کوئی خاص حرکت دکھائی جائے, چاہے کچھ نہ دکھایا جائے, ایک اشارہ ہو گند کی طرف گناہ کی طرف, وہ خود گناہ ہے. ضروری نہیں ہے کہ بچوں کا ذہن خراب ہو تربیت خراب ہو جب کوئی سین ہی دیکھا جائے, بلکہ اگر وہاں کوئی خاص ایسا کام ہے, مثال کے طور پہ کوئی ایسی منظر کشی کی جا رہی ہے کہ بظاہر کچھ نہیں ہے لیکن ذہن جا رہا ہے ایک گناہ کی طرف, یہ خود حرام ہے. یہ سوچنا کہ ہم نے فارورڈ کر کر کے حرام کو حلال کر لیا, یہ اتنا آسان نہیں ہے مسئلہ. اب یہ کہاں تک پہنچ چکا ہے, ماں باپ بہن بھائی دیکھ رہے ہیں. وہ فلم جو کبھی جاتے تھے کہ انسان ٹیکسی یا رکشہ یا بس میں جائے, گاڑی میں جائے, سینما میں ٹکٹ لے اور پھر واپس آئے, سال کا خرچہ ہو گیا. کبھی VCR آیا تو آسان ہو گیا, تدریجاً اب CD پلیئر آ گیا, کیبل آ گئے. اب پتہ چلا کہ دن میں 3 4 فلمیں دیکھ رہے ہیں, بہن بھائی ملے بیٹھے ہوئے, فلمیں چل رہی ہیں, ماں باپ بیٹھے ہوئے ایک صوفے پہ بیٹھے ہوئے, فلمیں چل رہی ہیں. یہ اس وقت معاشرے کی ہم پست ترین جگہ پہنچ چکے ہیں. زیادہ ہے زیادہ سین آیا تو نگاہیں نیچی کر لیں, آپ نے نگاہیں نیچی کر لیں, بیٹی بیٹے نے تو نہیں کی نگاہیں نیچی. کون سا کمال کیا نگاہیں نیچی کر لیں؟ کمال یہ نہیں ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی کر لیں. یا آپ نے دیکھا ہوگا, پتہ چلا جو 60 سال کی خاتون ہے وہ تو برقعے میں, جو جوان لڑکی ہے وہ کس میں, بالکل بے پردہ ہے. یہ وہ چیزیں کتنی ہیں کہ جو خود ہماری اجازت ہی سے ہو رہی ہیں. ہماری لڑکی جینس پہننا چاہے پاکستانی ماحول میں پہن سکتی ہے؟ نہیں پہن سکتی. کیوں نہیں پہن سکتی؟ باپ روکتا ہے. بس کیسے یہ جاتی ہے بے پردہ؟ کیونکہ باپ اجازت دیتا ہے. ہماری یہاں لڑکیاں اسکرٹ پہننا چاہیں پہن سکتی ہیں؟ نہیں پہن سکتی, بھائی مخالفت کریں گے. بس کیا وجہ ہے کہ اتنے باریک کپڑے پہن رہی ہیں کہ معاذ اللہ اندرونی لباس تک نظر آ رہا ہے. کیوں؟ کہ پتہ ہے کوئی روکنے والا نہیں ہے, کلچر کا حصہ بن چکا ہے. امام بارگاہ میں بعض جگہ ہم نے مثال دی, اگر برابر میں جیم خانہ ہو کوئی مرد نیکر پہن کے آنا چاہے آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا. کیوں؟ کہ لوگ اعتراض کریں گے. جبکہ مرد کا نیکر پہن کے آنا گو کہ یہ بھی توہین ہے مسجد امام بارگاہ کی, لیکن اتنا برا نہیں ہے جتنا بے پردہ عورتوں کا آنا برا ہے. اگر مرد ٹینس کھیل کے آئے وہ بھی مسجد کی توہین ہے, امام بارگاہ میں آئے وہ بھی امام بارگاہ کی توہین ہے, لیکن اتنا برا نہیں ہے کہ جتنا ایک عورتیں بے پردہ آئیں مسجد میں. لیکن مرد کوئی آ سکتا ہے؟ کسی کو آپ آنے دیں گے نیکر پہن کے؟ نہیں آنے دیں گے. کیوں؟ کہ ہمارے ذہن میں یہ برا کام ہے, وہ نیکر پہن کے اندر آئے گا نہیں, گاڑی میں بیٹھا رہے گا. بے پردہ خواتین کیوں آ جاتی ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکا ہے, کوئی روکنے والا نہیں ہے. کیوں؟ ان تترکوا امر بالمعروف ونہی عن المنکر فیبلی اشرارکم. اگر امر بالمعروف کو ترک کرو گے, نہی عن المنکر کو ترک کرو گے, تو تم پہ اشرار مسلط ہو جائیں گے, شر والے لوگ مسلط ہو جائیں گے. پھر تم دعا کرو گے اور دعائیں قبول نہیں ہوں گی. اب یہ دعائیں ممکن ہے اس شر کے لیے ہوں کہ جو ہم پہ مسلط ہو گیا, اور یہ دعائیں ممکن ہے کس کے لیے ہوں؟ ہماری اپنی کو الگ دعائیں ہوں. اور روایتوں میں بیان ہوا امر بالمعروف نہی عن المنکر کو چھوڑنے والے کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. کون سی دعا؟ اگر کوئی اور اپنی حاجت کی ہو تو وہ بھی قبول نہیں ہوتی. اور جو ہمارے امر بالمعروف چھوڑنے کی وجہ سے جو غلط لوگ ہم پہ مسلط ہو گئے ان کو ہٹانے کے لیے اگر دعا کریں تو وہ بھی نہیں ہوتی, کیونکہ وہ آئے ہماری وجہ سے. صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد. ایک اور ایسا شخص کہ جس کی دعا قبول نہیں ہوتی وہ ہے حرام کھانے والا.
یہ حرام کھانے والا بھی دو طرح کا ہو سکتا ہے. ایک حرام یعنی نجس کھانے والا, یہ چیز نجس ہے. ایک حرام ہے, کون سا حرام؟ کہ جو نجس نہیں ہے, اس میں کوئی اور نجاست نہیں ہے, خود مال جو ہے وہ پاک نہیں ہے. پاک سے کیا مراد؟ ایسا نہیں کہ روپیہ نجس تھا وہ جس سے مرغی خریدی, رشوت کا پیسہ تھا, حرام پیسہ تھا, گناہ کا پیسہ تھا. یہ جو ہے دو طرح کا ہو گیا. بس حرام مال دو طرح کا ہو گیا. ایک ہے نجس کہ جو بھی ہمارے معاشرے میں وہ بھی فراوان ہے. مغرب سے پہلی کلاسوں میں یہ بیان ہوا کہ اگر کوئی کیٹرنگ کا کام کرتا ہے, اگر کوئی کھانے کا کام کرتا ہے, تو اس جانب توجہ رکھے کہ عام کیٹرنگ سروسز کی طرح سے مرغ لایا, تھوڑے سے پانی میں اس کو بھگویا, اس نجس خونالود پانی سے اس کو اٹھایا, ایک چھلنی میں ڈالا, اس کو خشک ہونے کے بعد قورمے یا بریانی میں ڈال دیا. یہ گناہ ہے بالکل. جب یہ گوشت ہمارے پاس آ گیا, اب اس کو مسلمان کو بیچنے اور کھلانے سے پہلے ہمیں اسے پاک کرنا ہوگا, ورنہ یہ نجس کھانا, بیچنا اور کھلانا حرام ہے. بعض کیٹرنگ والوں کو ہم نے اس عالم میں دیکھا, پتہ چلا کیا ہے, ایک ٹب کے اندر مرغی بھیگی ہوئی ہے, اسے کہتے ہیں دھونا. کیا جی مرغی دھل رہی ہے, بازار سے آئی, ایسی ٹب میں ڈال دی گئی, اسی پانی سے اٹھائی, کس میں ڈال دی؟ جس میں سے پانی نکالا جاتا ہے, چھلنی میں. یہ پاکستان میں بعض جگہ خاص باسکٹس استعمال ہوتی ہیں اس کام کے لیے, اس میں ڈال دی گئی. کیا ہے, پاک ہے؟ قطعاً پاک نہیں ہے. اب اگر کسی نے یہ کام کیا اور یہ نجس کھانا بیچا, یہ بیچنا حرام ہے اور یہ کھلانا بھی حرام ہے. اسی طریقے سے اگر آپ مارکیٹ میں ہمارے یہاں دیکھیں تو کثرت سے آپ کو ایک چیز نظر آئے گی کہ بکرے کیسے ذبح ہو رہے ہیں, تو وہاں تو حکم ہے کہ جو چیز نہیں دیکھی مسلمانوں کے بازار کی ہے وہ پاک ہے. لیکن جو چیز نظر آ رہی ہے اس کو تو انسان دیکھ سکتا ہے. یہ تو ہو نہیں سکتا جیسی نگاہ پڑی آنکھ بند کر لی کہ نہیں میں نے نہیں دیکھی. بقول ایک صاحب کے کہ کہیں جو ہے وہ پتھراؤ ہو رہا تھا, بالآخر جو ہے کچھ گولیاں چل رہی تھیں, تو ایک صاحب کے جو ہے وہ گولی لگ گئی پیچھے, یہ پتھر لگ گیا. تو وہ اس طرح سے دیکھتے تھے تو یوں خون تھا, کہتے تھے اللہ کرے جھوٹ ہو. تو یہ والی مثال نہ ہو کہ شاید ہم نے نہیں دیکھا. ایسے انسان اپنے لگائے, مثال کے طور پہ کہ پیچھے چوٹ لگی ہے تو یوں کر کے دیکھے بتائیں چوٹ لگی ہے نہیں لگی, پتھر تو لگا تھا, یوں دیکھا خون ہے, اللہ کرے جھوٹ ہو. اللہ کرے جھوٹ کیسے ہو, سامنے خون ہے. یہ نہیں چل سکتا کہ جہاں پہ ہوا کہ اللہ کرے جھوٹ ہو. مرغی سامنے نظر آ رہی ہے, انشاءاللہ کہ حلال ہوگی. پاکستان میں آپ کو تعجب ہوگا, بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو مرغی ذبح کرتے ہیں, لیکن اس طریقے سے ذبح کرتے ہیں کہ پیٹ ان کی کعبے کی طرف ہے یا ادھر ادھر ہے. وہ اس چیز کا خیال نہیں کرتے بنانے سے پہلے, اس دکان کو سیٹ کرنے سے پہلے, کہ بیٹھنے کی جگہ ایسی بنائیں کہ جو قبلہ رخ وہ آرام سے ذبح کر سکے. پورے مارکیٹ چل رہے ہیں اس میں. اب اگر ہم نے دیکھ ہی لیا کہ قبلہ اس طرف ہے, مرغی اس طرف ذبح کر رہا ہے, تو اب ہم کیا کہیں کہ سوق مسلم یعنی مسلمانوں کے بازار میں ہر چیز حلال ہے. ہر چیز حلال ہے, لیکن یہ سامنے نظر آ رہی ہے قبلہ وہاں ہے, ذبح اس طرف کر رہا ہے وہ, اب کون سا حلال ہے؟ اب خالی اس خواہش میں کہ گولڈن پیس مل جائے, لیگ پیس مل جائے, انشاءاللہ سب پاک ہے. کون سا انشاءاللہ پاک ہے؟ اللہ کرے جھوٹ ہو. یعنی یہ تو وہ والی بات ہو گئی. اب یہاں پہ انسان کو قربانی دینی ہوگی, نہیں خود مرغی خریدے, کہے کہ نہیں اس طرف قبلے کی طرف کاٹو, جہاں قبلہ ہے اس طرف کاٹو. اور یہ امر بالمعروف کا ایک حصہ ہے کہ انسان زور سے کہے کہ کیا تم لوگ قبلے سے ہٹا کے ذبح کرتے ہو, نہ سوچے کہ اس کی بکری پہ اثر پڑے گا. نا, یہ امر بالمعروف کا حصہ ہے تاکہ اس کو حیا آئے, 10 لوگ سنیں کہ بات تو صحیح ہے. تم قبلے سے ہٹا کے کیوں ذبح کر رہے ہو, کیوں نجس جانور کھلا رہے ہو؟ قبلے سے ہٹ کے جو جانور بھی جان بوجھ کے ذبح کیا جائے نجس ہے, مردار ہے, حرام ہے کھانا اور پینا, حرام ہے کھانا اس کا, نجس ہے وہ چیز. یہ 10 آدمی جو سنیں گے یہ نہ سوچیں کہ یہاں پہ انسان دل نرم رکھے, دکاندار کا نقصان ہو جائے گا. نہیں, امر بالمعروف ہے, پہلے اس کو سمجھایا جائے, نہیں سمجھتا زور سے کہا جائے. اور ایسا نہیں ہے کوئی بھی دکاندار ایسا ہے جو اس مسئلے سے ناواقف ہے, واقف ہیں لیکن انہیں خوف نہیں ہے, خدا کا تو ہے ہی نہیں, ساتھ میں انسانوں کا بھی نہیں ہے. ایک دوست سے ہم نے مذاق میں کہا, ہم نے کہا اللہ سے نہیں ڈرتے, رسول سے نہیں ڈرتے, کم سے کم رسول کی امت سے تو ڈرو.
اگر انہیں اللہ کا خوف نہیں، رسول اللہ کا خوف نہیں، تو کم سے کم مسلمانوں کا خوف تو ہو. جب انہیں احساس ہوگا کہ لوگ ٹوکنے لگیں تو ہم مطمئن ہو جائیں کہ صحیح ذبح کرنے لگیں گے. تو یہ تو وہ چیزیں ہو گئی جو ہمارے معاشرے میں نجس چیزیں ہیں کہ جس جانب توجہ دینا ضروری ہے. اگر کسی کا خود اس قسم کا کام ہو تو وہ توجہ رکھے کہ چاہے اس کو ایک پانی کا انتظام کرنا ہو، وہ اللہ جو اس کو روزی دے رہا ہے، ایک دیکھ پہ اگر وہ کئی سو کما رہا ہے اور دن میں کئی دیکھیں جا رہی ہیں، اگر ملک کو پاک کرنے کے لیے اگر پانی کی شارٹیج بھی ہو اور ایک پانی خرید لے ٹینکر کی صورت میں، تو اس کی رزق اور روزی میں کوئی اثر نہیں پڑے گا. یا اگر مشین کا انتظام کر لے یا بالآخر ٹنکی بنوا لے، کب ہے جب اس کو احساس ہو کہ یہ خریدنا اور بیچنا جو ہے حرام ہے یا حلال ہے، یہ کھانا اور کھلانا حلال ہے یا حرام ہے، ائمہ اس سے راضی ہیں یا نہیں ہیں. پتہ چلا کہ جی کون ہے، ہیں اپنوں میں سے ہی، کس کے لیے پکا رہے ہیں یہ، یا مرغی پاک ہے، نہیں مرغی پاک نہیں، یہ کہاں جا رہی ہے یہ پک کے، پتہ چلا مجلس امام حسین میں. اب اس کی جتنی اقسام ہیں نجس چیزوں کی، اس کو انسان ذہن میں رکھے، البتہ بہت زیادہ شکی نہ ہو جائے. مسلمانوں کے بازار سے کوئی چیز آئی ہے اور اس نے نہیں دیکھی ہے تو وہ پاک مانی جائے گی، لیکن یہ بات ہو رہی تھی دیکھی ہوئی چیز کی. اور جب تک کسی چیز کے بارے میں یقین نہ ہو کہ یہ نجس ہے، اس وقت تک وہ پاک ہے. لہٰذا آپ کہیں جائیں تو یہ نہ سوچیں کہ یہ بھی شاید اسی نجس کیٹرنگ والے کے یہاں سے ہوگا، نہیں یہ پاک ہے. لیکن جب دیکھ لیا تو نجس ہے. اپنا اگر یہ سب کام ہے تو انسان اس کو سنبھالے اور گناہ سے بچے. دوسری قسم کون سی ہے کہ حرام مال، رشوت کا، چوری کا، کسی اور طریقے سے ظلم کے ذریعے سے حاصل کیا ہو، یا اپنے بہن بھائیوں کی ارث کو مارا ہو، وراثت صحیح تقسیم نہیں کی. ہمارے معاشرے میں عام طور پہ یہ ہو چکا ہے کہ مرنے والے کے باپ کو اور ماں کو کہیں وراثت ملتی ہے؟ نہیں ملتی. 60 سال کا آدمی مرا ہے، 80 سال کے ماں باپ ہیں، کوئی دیتا ہے؟ کچھ نہیں دیتے، سب اس کے بیٹے لے لیتے ہیں. مرنے والا 60 سال کا 70 سال کا ہے کہ اپنی ماں کو ارث دیتا ہے کوئی؟ ہمارے معاشرے میں نہیں دیتے. اگر بھائی کوئی بڑا ہے تو کیا چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال کیا جاتا ہے؟ پتہ چلا سارے پیسے پہ ان کا راج ہے، جہاں چاہے بزنس میں لگائیں، جہاں چاہے اسے خرچ کریں، جہاں چاہے برباد کریں، قصہ ختم. جبکہ ہمارے ہاں اتنی سختی ہے کہ اگر مرنے والے کو کفن دینا ہو، فرض یہ کریں کہ 4 بیٹے ہیں اور سب کو وراثت ملی 20-20 ہزار سمجھیں، ان میں سے 2 بالغ ہیں 2 نابالغ ہیں، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ جتنے واجبات ہیں وہ تو ان 4 میں سے لیے جائیں گے. حتیٰ واجب کفن کے پیسے 4 سے لیے جائیں گے. لیکن اگر چاہے کوئی کہ کفن میں کچھ مستحب چیزوں کا اضافہ کر دیں تو اس کے پیسے کس سے لیے جائیں گے؟ صرف بالغ بیٹوں کے پیسوں میں سے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا بیٹا کہ میں نے جو ہے وہ اتنا کھلایا تھا غریبوں کو، لہذا 2-2 ہزار میرے خرچوں میں سے جائیں تو 2-2 ہزار نابالغ بھائیوں کے خرچوں میں سے جائیں. نہیں، تمہارا دل چاہ رہا تھا نیکی کا، بڑا اچھا کام کیا، 2-2 ہزار تم نے دے دیے، لیکن یہ نیکی اپنے بھائیوں کے پیسوں میں سے کہ جو نابالغ ہیں، یا یہ کہ بالغ ہیں لیکن پیسے کے معاملے کو نہیں سمجھتے. جیسے فقہ میں کہا جاتا ہے بالغ ہے لیکن رشید نہیں ہے، یعنی 14 سال کا ہے فزیکلی بالغ ہے، 15 سال کا ہے بالغ ہے، لیکن پیسوں کے معاملے کو نہیں سمجھتا کہ یہ پلاٹ خریدیں، یہ بیچیں، یہ ہو. بھائی نے کہا اتنے پیسے چاہیے کہ ہاں لے لیں، سب آپ ہی کے ہاتھ میں. مثلا ایسے بچوں کے پیسوں کو بھی ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا. لیکن کیا ہمارے یہاں اتنی احتیاط ہوتی ہے؟ بالکل نہیں ہوتی. ایک آدھ کیس ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ پتہ چلا کہ باپ پراپرٹی چھوڑ کے گیا کروڑوں کی، اور بڑے بھائی جو ہیں اپنے اسٹینڈرڈ کو مینٹین کرتے گئے، کبھی یہ خریدا کبھی وہ خریدا، گاڑی پہ گاڑی بدلتے چلے گئے. آخر میں سب کچھ بکنے کے بعد جو چھوٹا بھائی، اس کو کیا ملا؟ آخر میں جو ایک گھر بکا. تو اس وقت یہ بڑے ہو چکے تھے، شادی ہو چکی تھی. آخر میں جو گھر بکا، کروڑوں کی پراپرٹی بکنے کے بعد 6 لاکھ ملے ایک فلیٹ کے. اس بڑے بھائی کو کیا آیا اجازت تھی اس طرح سے بزنس کے تجربے کرنے کی اور گاڑیاں بدلنے کی اور بیچ کے اسٹینڈرڈ مینٹین کرنے کی اور سفر کرنے کی؟ نہیں تھی. یہ سب اس نے حرام کام کیا. حرام کھانے سے یہ نہ سمجھا جائے فقط نجس، حرام کھانے سے نہ سمجھا جائے فقط چوری کا اور ڈاکوؤں کا کھانا. چوری ڈاکو ایک چیز ہے، لیکن اس طریقے سے جو ایک دوسرے کے حق مارے جاتے ہیں، یہ خود کسی چور یا ڈاکو سے کم نہیں ہے.
مخصوصاً اگر وہ یتیموں کا مال ہو، اور یتیموں کے مال سے مراد نہیں کسی پڑوسی یتیم کا مال ہو، یہ اپنے سگے بہن بھائی بھی یتیم ہو سکتے ہیں۔ حتیٰ ہمارے شریعت میں واضح حکم ہے کہ ماں کا حصہ اگر 8واں ہے تو وہ اس کو مل گیا، وہ اپنے یتیم بچوں کے مال میں تصرف نہیں کر سکتی کہ جسے چاہے دے۔ وہ ایسا نہیں کر سکتی کہ کسی اس کے بھائی کو، عزیز کو ضرورت ہے تو اپنے بچوں کا مال اٹھا کے اس کو دے دے بزنس کرنے کے لیے، یا یہ سوچ کے کہ آج کل وہ پریشانی کے عالم ہے لہٰذا اپنے بچوں کا پیسہ ان کو دے دوں۔ یہ نیک کام ہے نہیں، یہ گناہ کا کام ہے۔ ایک آدھ جگہ سوال ہوا کہ ہمارے بھائی ہم سے مانگ رہے ہیں اور ہمارے پاس نہیں ہے، ہم نے کہا سب سے اچھا کام یہ ہے کہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اپنے بچوں کے مال کو آپ کو نہیں دینا ہے اپنے بھائیوں کی محبت میں، کیونکہ یہ بچوں کا مال آپ کا نہیں ہے، آپ کا جتنا مال تھا وہ آپ کو مل گیا شوہر کے بعد جو 8واں حصہ ہے، اور باقی جو سب کچھ ہے وہ باپ کا مال ہے اور یتیموں کا مال ہے۔ اس یتیم کے مال میں نہ آپ کو اجازت ہے لٹانے کی، نہ کسی اور اڑوسی پڑوسی کو، رشتے دار کو۔ اگر بھائی کی محبت کا دار و مدار اسی پہ ہے کہ آپ دیتی جائیں اور وہ رشتہ داری کو برقرار رکھیں، تو یہ رشتہ داری اول ختم ہوگی آخر ختم ہوگی، کیونکہ جب مال آپ نہیں دیں گی جبھی بھی ختم ہوگی، اور جب یہ مال ختم ہو جائے گا جب بھی ختم ہوگی، لہذا مال ختم ہونے سے پہلے یہ خدا حافظ۔ لیکن یتیم بچوں کے مال کو لٹا کے رشتہ داریاں برقرار نہیں کی جا سکتی۔ یہ ہیں وہ چند چیزیں کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں گناہ نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں ظلم نہیں ہے، ہم ظلم نہیں کرتے، گناہ نہیں کرتے، کسی کا مال نہیں کھاتے، نہ ہم چور ہیں نہ ڈاکو ہیں، نہ ہم چوری کرتے ہیں، نہ ہم رشوت لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بہت ساری ایسی جگہیں کہ جہاں پر مال حرام ہوتا ہے، جہاں پر مال نجس ہوتا ہے۔ امر بالمعروف ان میں اہم ترین چیز ہے کہ امر بالمعروف اگر ہم نے چھوڑ دیا تو ہمارے معاشرے میں بہت ساری برائیاں اسی کی وجہ سے آتی ہیں۔ ایک اور چیز کہ جس کا بہت زیادہ تعلق ہے گناہوں کی عدم قبولیت سے، وہ ہے روایتوں میں بیان ہوا مطلقاً گناہ۔ کسی قسم کا بھی گناہ جب انسان کرنے لگے اور عادی ہو جائے۔ ایک جگہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، فون آیا، یہ آپ کو تعجب ہوگا، ممکن ہے بعض بچے سوچیں کہ بڑا اچھا جوک ہے، لیکن پناہ مانگے ایسا کبھی گناہ نہ کرے انسان۔ فون آیا، کسی کا فون تھا بالآخر، وہ صاحب جواب دیتے ہیں ہاں ہاں یہی نمبر ہے، وہ حیدرآباد گئے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا کس کا فون تھا؟ کہنے لگے رانگ نمبر تھا، صبح سے شام تک ایسے آتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا تم نے تو یہ جواب دیا۔ کہنے لگے اور کیا جواب دیتے؟ انہوں نے کہا انور صاحب کا گھر ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں ہاں انور صاحب کا گھر ہے، کہاں ہے؟ میں نے کہا 2 دن کے لیے حیدرآباد گئے۔ اب ممکن ہے کہ یہ شخص بیمار ہو، محتاج ہو، کوئی مشکل ہو، اگر آپ یہ بتا دیتے کہ یہ گھر نہیں ہے انور صاحب کا بالفرض، تو وہ بالآخر دوبارہ ڈائل کرتا اور اس کی یہ مشکل حل ہو جاتی۔ ممکن ہے کہ یہ صاحب کون تھے؟ یہ ڈاکٹر تھے اور یہ مریض بالکل مرنے کے قریب تھا، ممکن ہے کہ اس کا کوئی مریض تھا اور یہ آخری سہارا تھا کہ ایک شریف آدمی اس شہر میں میرے جان پہچان کا ہے، وہ کون ہے؟ مثلا یہی انور صاحب، ان کو فون کروں تو شاید دواؤں کے پیسے مل جائیں۔ ہم نے کیا جواب دیا کہ ہاں ہاں انہی کا گھر ہے۔ کہاں گئے؟ 2 دن کے لیے حیدرآباد گئے۔ پتا چلا کہ اس نے دوبارہ ڈائل نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کہ اس کو یقین تھا کہ وہ گئے ہوئے حیدرآباد۔ اب جب وہ 2 دن کے بعد ملے تو پتا چلا کہ موت آ گئی کسی کو۔ یہ ایک مذاق ہو گیا کہ ایک محاورہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ مذاق ہر چیز سے مذاق، شیر کی دم سے بھی مذاق۔ بقول ایک ہمارے استاد کے کہ انشاءاللہ کل آگے گفتگو بڑھے گی کہ مذاق ہی مذاق میں بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے جو بہت زیادہ مذاق کرتا تھا وہ دنیا سے رخصت ہوا تو دوسرے دوست نے خواب میں دیکھا کہ تم اتنا مذاق کرتے تھے، بالآخر کیا ہوا؟ تو اس نے جواب دیا کہ تھا تو سب مذاق لیکن خدا نے تو سب سیریس لیا ہے۔ دیکھ ہمارے استاد نے واقعہ سنایا کہ مذاق کرنے والے سے جب پوچھا تو اس نے یہ جواب دیا، حقیقت ہے کہ مذاق اس حد تک جائز ہے کہ جہاں خداوند تبارک و تعالیٰ نے ائمہ علیہ السلام نے اجازت دی ہے، خدا نے یعنی رسول اللہ نے یعنی ائمہ نے، یعنی جو ہمارے روایتیں ہیں، اور جہاں تک جائز ہے جس کے نقصان میں نہ ہو اس حد تک جائز ہے۔ اگر اس سے آگے بڑھا تو حقیقت یہ ہے کہ مذاق تو مذاق ہے لیکن خدا سب سیریس لے رہا ہے، ہر چیز کا حساب ہو رہا ہے۔ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا نام اعمال ہے۔ جب نام اعمال ہمارے ہاتھ میں آئے گا تو قرآن میں بیان ہوا کہ ہر شخص کہے گا ما لہذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، نہ اس میں کوئی چھوٹی چیز چھوٹی ہے نہ کوئی بڑی چیز چھوٹی ہے، ہر لہجے کی چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس میں۔
ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ. انسان بچے گناہ سے، انسان بچے خدا کی مخالفت سے، رسول اللہ کی مخالفت سے، رسول اللہ کی آل کی دشمنی سے. کچھ لوگ رسول کی آل کی محبت کی وجہ سے بلند ترین درجات پہ فائز ہو گئے، اور کچھ آل کی دشمنی کی وجہ سے بدترین جہنم کے درجات میں گر کے رہ گئے. اور اگر رسول کی آل میں بھی کوئی دشمنی کرے جناب سیدہ صلوات اللہ وسلامہ علیہا سے، وہ ہستی کہ جس کے لیے رسول اللہ کھڑے ہوتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ عربوں کے اس زمانے کے معاشرے میں کھڑے ہونے کا رواج ہو. آج بھی پوری دنیا میں ایسا کہیں رواج نہیں ہے کہ بیٹی کے آنے پہ کھڑا ہو جائے کوئی. اور یہاں عالم یہ ہے کہ جناب سیدہ تشریف لاتی ہیں، اشرف الانبیاء جناب سیدہ کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے کاندھوں سے عبا اتار کے جناب سیدہ کے قدموں کے نیچے بچھا دیتے ہیں. اور جب جناب سیدہ تشریف لاتی ہیں اور قریب بیٹھتی ہیں تو کبھی جناب سیدہ کے ہاتھ کو چومتے ہیں تو کبھی جناب سیدہ کے گلے کو چومتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ جب مجھے معراج کی یاد آتی ہے اور جب مجھے جنت کی خوشبو سونگنی ہوتی ہے تو فاطمہ زہرا کی خوشبو سونگتا ہوں. لیکن رسول اللہ کے جانے کے بعد پہلے ہی دن فاطمہ زہرا کے گھر پہ حملہ ہوتا ہے. روایتوں میں بیان ہوا کہ جس وقت اشقیاء لکڑیاں لے کے آئے اور ایک شخص نے کہا کہ جو بھی اس گھر میں موجود ہے سب باہر نکل آئیں ورنہ اس گھر کو گھر والوں کے ساتھ جلا دوں گا، تو کچھ لوگوں نے جواب دیا وفیہ فاطمہ، اس گھر میں تو فاطمہ بھی ہیں. آنے والے نے جواب دیا وہ انکانت ہوا کریں. کچھ لوگوں نے کہا کہ فیہ حسنان، اس میں تو حسن و حسین بھی ہیں. تو اس شقی نے جواب دیا اگرچہ کہ ہوا کریں. یہ سننا تھا کہ جناب سیدہ کے گریے کی آواز مدینے کی گلیوں میں گونج اٹھی. جناب سیدہ کے گریے کی آواز جب مدینے میں گونجی تو کتاب الامامۃ والسیاست میں امام ابن قتیبہ دینوری بیان فرماتے ہیں کہ جو مورخین شیعہ میں سے نہیں ہیں وہ بیان فرماتے ہیں کہ جس پر فاطمہ گریہ کی آواز بلند ہوئی تو لوگوں کے دل نزدیک تھے کہ پھٹ کے سینے سے نکل آئے. کچھ لوگ واپس چلے گئے لیکن کچھ واپس نہ گئے، یہاں تک کہ فاطمہ زہرا کے دروازے کی توہین ہوئی اور مدینے کی گلیوں میں ایسی آواز پھیلی کہ اگر آج بھی اہل دل جائیں تو شاید مدینے کی گلیوں میں فاطمہ زہرا کی گریے کی آوازوں کو محسوس کر سکیں. یا اللہ تجھے واسطہ ہے جناب فاطمہ زہرا کے گریے کا، یا اللہ تجھے واسطہ ہے جناب سیدہ کی مظلومیت کا، یا اللہ تجھے واسطہ ہے جناب سیدہ کی معرفت کا، یا اللہ تجھے واسطہ ہے جناب سیدہ کی عبادتوں کا، یا اللہ تجھے واسطہ ہے جناب سیدہ کی نمازوں کا، یا اللہ تجھے واسطہ ہے جناب سیدہ کے روزوں کا. ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری عبادات کو قبول فرما، ہمیں ماہ رمضان میں عبادت گزاروں میں شامل فرما. اگر یہ ہمارا آخری ماہ رمضان ہے تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اگر ہماری مصلحت میں تو ہے تو ہمیں اور روزے رکھنے کی اور اگلے ماہ رمضان تک اور اس سے زیادہ زندگی عطا فرما. یا اللہ پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگوں فرما، ہمارے دشمنوں کو آپس میں مشغول فرما، ہمارے دشمنوں کی سازشوں کو ان کی جانب پلٹا دے، تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، تمام علماء کرام، تمام مراجع الزام، تمام مومن و مومنات خصوصاً مومنین عراق اور زلزلے سے متاثر ہونے والے مومنین جو انڈیا یا پاکستان یا افغانستان میں اور جہاں جہاں بھی مومنین پریشان ہوں ان کی مشکلات کو حل فرما. یا اللہ ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اصحاب اور انصار میں شامل فرما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب القبر وعذاب الحشر واحشرنا مع محمد وآل محمد صلوات.